هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اگر نماز را وقت فوت شود وقت فوت شود قضا کند با اذان و اقامت مانند ادا۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر نماز را وقت فوت شود، اگر کسی نماز کا وقت فوت ہو جائے، قضا کند تو اس نماز کی قضا کرے، باذان و اقامت اذان اور اقامت کے ساتھ، مانند ادا کے مانند۔ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ وقت کے اندر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں ادا، اور وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنے کو کہتے ہیں قضا۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے تو 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا وقت ہے، تو اگر ہم 1 بجے سے 4 بجے کے اندر پڑھ لیتے ہیں ظہر کی نماز کو، یعنی اس کے وقت میں، تو یہ نماز ادا نماز کہلائے گی، اور اگر 4 بجے کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ قضا نماز کہلائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز چھوٹ جائے نا تو اذان اور اقامت کے ساتھ قضا کی جائے گی، یعنی جب قضا نماز پڑھیں گے تو پہلے اذان دے لیں اور پھر اس کے بعد اقامت کہیں اور پھر نماز ادا کریں۔ اب اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو تنہا ہی اذان اقامت کر کے آدمی نماز پڑھ لے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز کی قضا کر رہا ہے تو اذان و اقامت دے کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ پس اگر بجماعت خواند، پس اگر جماعت کے ساتھ پڑھے، یعنی جماعت کے ساتھ قضا کرے، جہر در نماز جہری بقرات واجب است، تو جہری نمازوں میں جہرن قرات کرنا واجب ہے۔ تو جہری نمازیں مثال کے طور پر مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر ہے، ان کو کہا جاتا ہے جہری نمازیں، اس کے اندر زور سے قرات ہوتی ہے۔ تو اگر مغرب کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، یا عشاء کی نماز کی قضا پڑھ رہے ہیں، یا فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ قضا کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب ان تینوں نمازوں کے اندر، جہری نمازوں کے اندر قضا کرتے وقت زور سے قرات کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر ہم تنہا مغرب کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، یا فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، یا عشاء کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، تو ہمیں اختیار ہے، چاہے ہم آہستہ سے قرات کریں یا زور سے قرات کریں۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو امام صاحب جہری نمازوں کے اندر زور سے قرات کرنا امام کے لیے واجب ہے۔ وہ اگر تنہا خواند سرًا قرات بخواند، اور اگر تنہا پڑھے تو آہستہ قرات کرے۔ تو یہاں ہم تفصیل نہیں بیان کی ہے، بڑی کتابوں کے اندر تفصیل ہے کہ مقتدی کو اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ تنہا پڑھ رہے تو چاہے تو وہ قرات کرے، یعنی جہرن پڑھے یا سرًا پڑھے، دونوں اختیار ہوتا ہے اس کو۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب آگے مسئلہ ترتیب در فوائد وقتیہ فرض است۔ وقتی نمازوں میں ترتیب فرض ہے۔ یہاں سے صاحب ترتیب کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور صاحب ترتیب یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور صاحب ترتیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی بلوغت کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کوئی نماز چھوٹی نہیں ہو، قضا نہیں، چھوٹی نہیں ہو، کوئی نماز اس نے چھوڑی نہیں ہو، سب نمازیں پڑھ لی اس نے، اور اگر کبھی نماز قضا بھی ہو گئی ہے نا تو ان کو ادا کر لیا ہو، تو اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ تو صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں کے درمیان ترتیب اس پر واجب ہے۔ مثلا اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اور ظہر کی نماز کھڑی ہے اور مسجد میں پہنچا، تو پہلے وہ فجر کی نماز تنہا پڑھے گا، اور پھر فجر کی نماز تنہا پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ ظہر کی نماز میں شرکت کرے گا۔ اگر اس نے اس کا الٹا کر لیا، پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی اور پھر فجر کی نماز جو قضا ہے، تو اس کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی نماز ظہر کی نماز درست نہیں ہوگی۔ دیکھیے
مسئلہ ترتیب در فوائد وقتیہ فرض است، کہہ رہے ہیں کہ ترتیب در فوائد وقتیہ وقتی فوت شدہ نمازوں میں فرض است، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر 3 نمازیں لگاتار ہماری چھوٹ گئی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، تو جب ہم ان کی قضا کریں گے تو ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے مغرب کی نماز کی قضا کریں، پھر عصر کی، پھر ظہر کی۔ ترتیب ضروری ہے، پہلے ظہر کی نماز قضا کرے گا، پھر ظہر، پھر عصر کی، پھر مغرب کی۔ وہم چنیدہ فرض و وتر، اسی طرح فرض اور وتر کے درمیان واجب است، واجب ہے۔ تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ وہم چنیدہ فرض و وتر، یہ جو وتر کے واجب است جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جملہ ہے وہم چنیدہ فرض و وتر ہم فرض است، اسی طرح فرض اور وتر کے درمیان بھی فرض ہے، اور وتر کے واجب است، وتر کا تعلق اس سے ہے کہ وتر واجب ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وتر کی نماز اگرچہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، مگر عشاء کی فرض اور وتر کے درمیان ترتیب یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہم وتر کی نماز پڑھ لیں اور پھر جو ہے عشاء کی نماز پڑھیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو وتر کی نماز اگرچہ واجب ہے، مگر عشاء کی فرض اور وتر کے درمیان ترتیب یہ فرض ہے، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وہم چنی اسی طرح در فرض و وتر، فرض و وتر کے درمیان کہ واجب است، وتر جو کہ واجب ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم فرض است، یہ بھی فرض ہے، ان ترتیب فرض ہے۔ نزد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، پس اگر باوجود کہ فائتہ یاد باشد، پس اگر اس کے باوجود کہ فوت شدہ نماز یاد ہو، وقتیہ بخواند، کوئی وقتی نماز پڑھ لے، نماز وقتیہ فاسد شود، تو وقتی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ہم نے وہی مسئلہ بیان کیا کہ کوئی صاحب ترتیب آدمی ہے اور اس نے ابھی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، تو اس کی ظہر کی نماز فاسد ہو جائے گی، ظہر کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ پس اگر قضا کرد فائتہ را پیش از ادا کردن وقتیہ ثانیہ، نماز وقتیہ اولا باطل شد۔ کہ پس اگر قضا کرے فائتہ را، فوت شدہ نمازوں کو، پیش از ادا، اچھا، پس اگر قضا کرد فائتہ را، پس اگر قضا کرے فوت شدہ نمازوں کو، پیش از ادا کردن وقتیہ ثانیہ، دوسرے وقتیہ نماز ادا کرنے سے پہلے، نماز وقتیہ اولا باطل شد، تو پہلی وقتیہ نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اس کو یوں سمجھے کہ کسی نے ظہر کی نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز قضا کر دی اور ظہر کی نماز پڑھ لی۔ فجر کی نماز قضا ہے، صاحب ترتیب آدمی ہے اور اس نے فجر کی نماز قضا کر دی ہے اور ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز پڑھ لی اس نے، حالانکہ اس کو پہلے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، پھر ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، مگر اس نے ظہر کی نماز ہی پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے عصر کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ ابھی عصر کی نماز پڑھی نہیں، عصر کی نماز سے پہلے اس نے کیا کیا، فجر کی نماز کی قضا کر لی۔ پھر سے بتاتے ہیں آپ کو، ایک آدمی ہے، صاحب ترتیب ہے، اس نے فجر کی نماز قضا کر دی، اب اسے چاہیے تھا کہ وہ فجر کی نماز کو پڑھتا، قضا کرتا، پھر ظہر کی پڑھتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، ظہر کی نماز ہی پڑھ لی اس نے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے پھر فجر کی نماز کی قضا کی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظہر کی نماز تھی نا، یہ ظہر کی نماز اس کی باطل ہو گئی۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، یعنی وہ ظہر کی نماز اس کی نفل نماز ہو گئی، اب اس کو پھر سے ظہر کی نماز کی قضا کرنی پڑے گی، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر سے دیکھیے، پس اگر اس نے قضا کیا فائتہ را، اس فوت شدہ نماز کو، پیش از ادا کردن وقتیہ ثانیہ، دوسرے وقتیہ نماز کے ادا کرنے سے پہلے، نماز وقتیہ اولا باطل شد، تو پہلی وقتیہ نماز باطل ہو جائے گی۔ ہم نے جو مثال لیا کہ اس نے عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے فجر کی قضا کر لی، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور عصر کی سے پہلے ہی اس نے فجر کی نماز قضا کر لی، تو ظہر کی جو نماز ہے یہ اس کی نفل ہو جائے گی، اب اس کو دوبارہ سے ظہر کی نماز قضا کرنی پڑے گی۔
تو باطل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ باطل شد فرضیت اس کی فرضیت باطل ہو جائے گی. وہ اگر پیش از قضا کردنی آ فائتہ پنج وقتی یا ادا کرد، اور اگر اس فوت شدہ نماز کی قضا کرنے سے پہلے 5 وقتیہ نماز ادا کر لی، آ وقتیات فاسد شد بفساد موقوف، تو 5 وقتیہ نماز فاسد ہو جائیں گی فساد موقوف کے طور پر. تو اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے صاحب ترتیب ہے، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور اس کے بعد اسے چاہیے تھا کہ ظہر سے پہلے فجر کی قضا کرتا پھر ظہر کا پڑھتا، اس نے ایسا نہیں کیا. فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، قضا بھی نہیں کی ہے، ظہر کی نماز ہی پڑھ لیا، عصر کی پڑھ لیا، مغرب کی پڑھ لیا، عشاء کی پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر اس نے دوسرے دن فجر کی بھی نماز پڑھ لی. تو کہہ رہے ہیں کہ 5 جو نمازیں اس کی ہے، یہ 5 کے 5 نمازیں فاسد ہو گئی. فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض نہیں رہی، نفل ہو جائے، نفل ہے، مگر ابھی فاسد نہیں ہوئی، فساد موقوف ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ چھٹے وقت کی نماز پڑھ لے، چھٹے وقت کی اگر نماز پڑھ لے، یعنی دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھ لے، تو یہ 5 نمازیں اس کی صحیح ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے چھٹے نماز سے پہلے فجر کی نماز کی قضا کر لی، تو پھر یہ 5 کے 5 نمازیں اس کی فاسد ہو جائیں گی، یعنی اس کو پھر سے ابھی وہ سب نمازیں نفل ہو جائیں گی، اب اس کو پھر سے جو ہے ان 5 نماز کی قضا کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ گیا ہوگا مسئلہ؟ آ وقتیات فاسد شد و فساد موقوف، تو وہ 5 وقتی نمازیں فاسد ہو جائیں گی فساد موقوف کے طور پر. فاسد ہونے کا مطلب بھی دھیان رکھیے، فاسد ہونے کا مطلب ہے کہ وہ سب نمازیں نفل ہوں گی. اگر بعد ازا وقتی ششم پیش از ادا کردنے فائتہ ادا کرد، اگر اس کے بعد چھٹی وقتیہ نماز پیش از ادا کردنے فائتہ ادا کرد، اس فوت شدہ نماز کے ادا کرنے سے پہلے ادا کر لیا. تو اگر چھٹی وقتی نماز کو اس نے ادا کر لیا، اور ابھی اس نے وہ پہلی جو نماز قضا ہو گئی تھی، جیسے ہم نے مثال لیا، اس میں ابھی اس نے فجر کی نماز، پہلے دن کی فجر کی نماز قضا نہیں کی ہے، اور دوسرے دن کی ظہر کی نماز اس نے پڑھ لیا، آ وقتیات صحیح شدند، تو ساری کی ساری وقت نمازیں صحیح ہو جائیں گی نزد امام اعظم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ترتیب کی اگر لگاتار 5 نمازیں قضا ہو جائیں اور اس نے اس قضا نماز کو نہیں پڑھا ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ صاحب ترتیب کی اگر ایک نماز قضا ہو جائے اور 5 نمازوں کا وقت گزر کر چھٹی نمازوں کا وقت داخل ہو جائے، تو پھر وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا ہے، اس کی نمازوں کی ترتیب باطل ہو جاتی ہے. تو اب وہ صاحب ترتیب رہا ہی نہیں، تو اب چاہے تو ظہر کی نماز پہلے پڑھ لے، قضا کر لے یا نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مسئلہ صاحب ترتیب کے لیے تھا. نہ نزد صاحبین کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک اس کی ترتیب باطل نہیں ہوئی. یہ مسئلہ پورا ہو گیا. اب آگے کہہ رہے ہیں مسئلہ اگر عشاء